آج ہم ایک ایسی کہانی پر بات کرنے والے ہیں جو محبت، فرض اور عقیدت کے بارے میں ہے۔ یہ ایک ایسی داستان ہے جو سچ میں دل کو چھو لیتی ہے۔ تو چلیں مل کر دیکھتے ہیں کہ اس کہانی میں ہمارے لیے کیا سبق چھپا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ حقیقی کامیابی کا راستہ آخر ہے کیا؟ اس کا جواب ہمیں ملتا ہے عبداللہ اور فاطمہ کی کہانی سے۔ یہ دو بہن بھائی ہیں جن کا ایک بالکل عام سا دن ایک ایسے امتحان میں بدل جاتا ہے جو کامیابی کے معنی ہی بدل دیتا ہے۔ ان کا سفر اصل میں ہمیں ایک بہت گہرا جواب دیتا ہے۔ اچھا، تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک چھوٹے سے پرسکون گاؤں سے۔ صبح کا وقت ہے، سورج کی کرنیں عبداللہ اور فاطمہ کے گھر پر پڑ رہی ہیں۔ دونوں بہن بھائی اسکول جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ بالکل ایک عام سی صبح لگ رہی ہے نا، لیکن انہیں کیا معلوم کہ آج کا دن ان کی زندگی میں ایک بہت بڑا موڑ لانے والا ہے۔ دیکھیں، آج کا دن ویسے بھی کوئی عام دن نہیں تھا۔ اسکول میں ایک بڑا اہم ٹیسٹ جو تھا، تو ظاہر ایک ہلکا سا تناؤ تو تھا ہی۔ خاص طور پر فاطمہ وہ تھوڑی سی گھبرائی بھی لگ رہی تھی۔ اور پھر ناشتے کی میز پر جب وہ تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی امی ان دونوں کے لیے دعا کرتی ہیں، اللہ تم دونوں کو کامیاب کرے۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، آپ جانتے ہیں، یہ ایک ماں کی محبت تھی، ایک امید تھی جو انہیں دن بھر کے لیے ہمت دینے والی تھی۔ تو بس وہ اسکول کے لیے نکلنے ہی والے تھے، دروازے تک پہنچ ہی گئے تھے کہ اچانک سب کچھ بدل گیا۔ قسمت نے ایک ایسا موڑ لیا کہ ان کا وہ عام سا دن ایک ایسے امتحان میں بدل گیا جس کا انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اچانک گھر کی خاموشی ان کی والدہ کی تکلیف بھری آواز سے ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ اپنا سر پکڑے ہوئے تھیں۔ ان کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ انہیں شدید درد ہو رہا ہے۔ یہ دیکھ کر عبداللہ اور فاطمہ کا تو جیسے دل ہی بیٹھ گیا اور وہ فوراً بھاگ کر اپنی امی کے پاس پہنچے۔ اب دیکھیں، اتنی تکلیف میں ہونے کے باوجود ایک ماں تو ماں ہوتی ہے، ان کی پہلی فکر اپنے بچے ہی تھے۔ وہ ان سے کہتی ہیں، میری فکر مت کرو، تم لوگ اسکول جاؤ، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ مطلب اپنی تکلیف سے زیادہ انہیں اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر تھی۔ تو اب عبداللہ اور فاطمہ ایک بہت مشکل صورتحال میں تھے، ایک عجیب دوراہے پر۔ ایک طرف اسکول کا وہ ضروری ٹیسٹ، ان کا مستقبل، اور دوسری طرف ان کی امی جنہیں اس وقت ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ یہ صرف ایک فیصلہ نہیں تھا، یہ اصل میں ان کی تربیت کا، ان کی اقدار کا امتحان تھا۔ تو آپ دیکھیں، ان کے سامنے دو بالکل واضح راستے تھے۔ ایک راستہ اسکول کی طرف جاتا تھا جہاں وہ اہم ٹیسٹ انتظار کر رہا تھا، اور دوسرا راستہ سیدھا اپنی ماں کے پاس، جن کی تکلیف بھری آنکھیں جیسے انہیں بلا رہی تھیں۔ اب سوال یہ تھا کہ وہ کون سا راستہ چنے۔ کچھ دیر کے لیے گہری خاموشی چھا گئی، اور پھر عبداللہ نے فیصلہ کیا، ایک ایسا فیصلہ جو اس کی عمر سے بہت بڑا تھا۔ اس نے کہا، نہیں امی، آج میں اسکول نہیں جاؤں گا، میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ اور فاطمہ نے بھی فوراً اس کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ بس انہوں نے اپنا راستہ چن لیا تھا۔ اور عبداللہ نے یہ صرف اسکول سے بچنے کے لیے نہیں کہا تھا، اس کے الفاظ میں گہرا یقین تھا۔ اسے پتا تھا کہ آج اصل امتحان کلاس روم میں نہیں بلکہ گھر پر اپنی ماں کی خدمت میں ہے۔ اسے معلوم تھا کہ اللہ کی خوشی ماں کی خدمت میں ہی ہے۔ تو بس فیصلہ ہو گیا، اب باتیں کرنے کا وقت نہیں تھا، کام کرنے کا وقت تھا۔ عبداللہ اور فاطمہ فوراً کام میں لگ گئی۔ انہوں نے اپنی محبت کو عمل سے ثابت کرنے کا فیصلہ کیا اور گھر کی ساری ذمہ داریاں اپنے اوپر لے لیں۔ انہوں نے اپنی امی کو آرام سے بستر پر لٹایا، فاطمہ نے برتن دھوئے اور گرم گرم چائے بنائی، عبداللہ نے گھر کی صفائی کی، یہاں تک کہ پنکھا بھی ٹھیک کر دیا۔ پھر اس نے تیل لے کر آہستہ آہستہ اپنی امی کے سر کی مالش کی۔ یہ صرف کام نہیں تھا، یہ ان کی محبت تھی، ان کی عقیدت تھی جو ہر عمل میں نظر آ رہی تھی۔ اور جانتے ہیں کیا، ان بچوں کی یہ بے لوث خدمت، یہ محبت کسی دوا کی طرح کام کر گئی۔ دوپہر ہوتے ہوتے ان کی والدہ بہت بہتر محسوس کرنے لگی۔ ان کے چہرے پر سکون واپس آ گیا اور گھر کا ماحول پھر سے پرامن ہو گیا۔ یہ سمجھیں کہ یہ ان کی خدمت کا پہلا فوری انعام تھا۔ جب ماں نے اپنے بچوں کی یہ محبت اور خدمت دیکھی تو ان کے دل کی گہرائیوں سے ایک دعا نکلی، اے اللہ، میرے بچوں کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرنا۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ایک ماں کے دل کی سچی آواز تھی، سب سے بڑا تحفہ جو وہ انہیں دے سکتی تھی۔ اچھا، پھر شام کو جب ان کے والد گھر واپس آئے تو دن بھر جو کچھ ہوا تھا اس کا ایک نیا ہی مطلب سامنے آیا۔ اب وقت تھا اس دن کے سب سے بڑے سبق کو سمجھنے کا۔ شروع میں تو والد صاحب تھوڑے پریشان ہوئے کہ ارے تم لوگ آج اسکول کیوں نہیں گئے، لیکن جب انہیں پوری بات پتہ چلی تو ان کی پریشانی فخر میں بدل گئی۔ انہیں احساس ہوا کہ ان کے بچوں نے آج جو سبق سیکھا ہے وہ کسی بھی اسکول کی کتاب سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔
انہوں نے کہا جو بچے اپنی ماں کی خدمت کرتے ہیں نا اللہ ان کے راستے خود آسان کر دیتا ہے۔ تو اس ایک دن نے عبداللہ اور فاطمہ کو زندگی کا وہ سبق سکھا دیا جو شاید کوئی اسکول نہیں سکھا سکتا تھا۔ انہیں سمجھ آیا کہ خاندان کیا ہوتا ہے، ایمان کیا ہوتا ہے اور محبت کی طاقت کتنی زیادہ ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اصل کامیابی دوسروں کی خدمت کرنے میں ہی ہے۔ اور یہی اس پوری کہانی کا نچوڑ ہے کہ ماں کی خدمت کرنا صرف ایک ذمہ داری یا فرض نہیں، یہ تو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا سب سے بہترین راستہ ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جو انسان کو حقیقی کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اس کہانی سے کچھ بہت اہم باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پہلی یہ کہ والدین کی خدمت سب سے پہلے ہے۔ دوسری کہ جب ہم خلوص نیت سے کوئی کام کرتے ہیں تو اس کا اجر ضرور ملتا ہے۔ تیسری بات کہ والدین کی دعا سے بڑا کوئی تحفہ نہیں۔ اور آخر میں یہ کہ جو لوگ دوسروں پر مہربانی کرتے ہیں اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں ایک بہت اہم سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ آج ہم ایسا کون سا چھوٹا سا خدمت کا کام کر سکتے ہیں جو کسی کی زندگی میں روشنی لے آئے؟ کیونکہ یاد رکھیں، کبھی کبھی سب سے چھوٹے کام ہی سب سے بڑا فرق ڈالتے ہیں۔